بندہ کراچی سینٹر کے رتبے کے لحاظ سے وہ ہم سب کے بڑے شفیق دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا فخر ہیں. آج سے نہیں برسہ برس سے ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے، اتنا ٹائم ہو گیا، اور ان کی محبتوں میں کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی. اور شعبہ موسیقی کے لیے ایک نعمت ہے یہ شخص، میں سمجھتا ہوں. اور ان دونوں شخصیات کے بارے میں جتنا یہ جانتے ہیں اور نیاز مند بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز ہے ان کو کہ خان صاحب، رئیس خان صاحب استاد، جب بھی ان کے پاس وقت ہوتا تھا تو صرف ان کے پاس جاتے تھے ملاقات کے لیے. وہاں بیٹھ کر گھنٹوں جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی تھی اور پیار محبت. اور اسی طریقے سے خانم جی شدید علالت میں بھی پی ٹی وی کی سالگرہ کے موقع پر جب انہوں نے بلایا تو وہ وہاں تشریف لے گئیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا میں وہ چاہتا ہوں کہ یہ خود بتائیں کہ وہاں کیا ہوا تھا. اور ان کی آخری ریکارڈنگ جو ہے وہ کرنے کا اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے. میں بہت محبتوں سے بلاؤں گا اپنے بھائی امجد حسین شاہ صاحب کو. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تنویر آفریدی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی محفل یہاں پر رچائی ہے، اتنا اچھا اہتمام کیا ہے آپ نے. بہت لاجواب آرٹسٹوں کو، بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو آپ نے یہاں پر اکٹھا کیا ہے. یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے، اور آپ سب کا بھی شکریہ. جتنی بھی شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی عقیدت ہے کہ یہ دو معروف شخصیات جن کے بارے میں تنویر آفریدی صاحب نے یہ پروگرام آج پریس کلب میں منعقد کیا ہے، آپ سب تشریف فرما ہوئے. یہ بے انتہا ایک اچھی روایت ہے، اور تنویر بھائی اس کا میں آپ کو داد دیتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ تنویر صاحب کی اس کاوش پہ جو ایک بے لوث خواہش ہے، کوشش ہے ان کی، اور جس طرح سے یہ فنکاروں سے اور ہمارے لیجنڈ سے محبت کرتے ہیں، ایک منہ بولا ثبوت ہے. تو تنویر بھائی آپ کے ہم شکر گزار بھی ہیں، اور آپ کے لیے میری خواہش ہے کہ آپ سب تنویر بھائی کی کوشش پہ تالیاں بھی بجائیں. اچھا جی، جہاں تک تعلق ہے ان بڑی شخصیات پہ بات کرنے کا، تو یقین کیجئے کہ میں لب کشائی جو کر رہا ہوں بڑے ڈر ڈر کے کر رہا ہوں، کیونکہ نہ میرا یہ منصب ہے، نہ میرا مقام ہے کہ اتنی بڑی شخصیات پہ بات کی جائے. اور جب سامنے میری نظر اتنے بڑے لوگوں پہ، اتنی بڑی شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہے، جنہوں نے پریکٹیکلی ان شخصیات کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے، کام بھی کیا ہے، وہ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں. میرا تو ایک تاثر ہے جو مختصراً پیش کروں گا. عشرت جہاں صاحبہ کے آئٹمس ہم سنتے تھے ریڈیو پہ، کاہے کو بیاہی بدیس، سکل ون پھول، چھاپ تلک سب چھین. پھر اس کے علاوہ سندھی فلموں کے لیے امداد حسینی کا کلام جنہوں نے گایا، منہ کے پل پل تمجی سار، مٹھڑا طوطا بول، یہ بے انتہا مقبول تھے. یعنی جہاں سے میرا تعلق ہے سکھر اور روڑی سے، تو عشرت جہاں صاحبہ سے ہمارا تعارف انہی نغمات سے ہوا جو انہیں سندھی میں، سندھی فلموں کے لیے یا ریڈیو کے لیے انہوں نے پرفارم کیے. جمال اکبر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور اظہر صاحب جب یہاں آئیں گے، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کام کیا، محسن بھائی تو یقیناً بات کریں گے ہی کریں گے.
تو عشرت جہاں صاحبہ ایک پوری ایک روایتوں کو ساتھ لے کر چلنے والی وہ خاتون آرٹسٹ، جس کے پیچھے کجن بیگم، اختر وسیع علی صاحب، تراب صاحب اور جناب مہناز بیگم، اور پورا ایک سلسلہ سوز خانی کے حوالے سے بھی، منقبت کے حوالے سے، پھر گلوکاری کے حوالے سے بھی۔ افسوس یہ ہے کہ جب ہم میڈیا میں آئے تو وہ خاتون فراش کہیں گے جاوید بھائی یا صاحب فراش کہیں گے؟ آپ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، خالد بھائی بیٹھے ہوئے، آپ تصحیح فرمائیے گا، کیونکہ اردو میں تو ہم آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، بڑے شاعر بیٹھے ہوئے۔ تو وہ تھیں، تو فن سے ایک لحاظ سے ان کا تعلق ذرا سا بہت عرصے تک ایک منقطع رہا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سعادت نہیں مل سکی کہ ہم ان کو سلمان بھائی سن سکیں یا ان کی ریکارڈنگ کر سکیں۔ جبکہ دوسری طرف خانم اپنی وفات سے بھی کوئی 20-25 دن پہلے وہ تشریف لائیں پی ٹی وی پہ، اور پی ٹی وی کی سالگرہ پہ وہ جو پوری سیریز تھی جس میں آپ بھی تشریف لائے تھے، ٹینا صاحبہ کو بھی ہم نے زحمت دی تھی، اظہر بھائی بھی آئے ہوئے تھے، سب جتنے بھی فنکار ہیں، شیخی صاحب، محمد علی صاحب، عروسہ، سب شادیہ شبانہ سب لوگ آئے ہوئے تھے ماشاء اللہ، زبیر بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اس کڑی میں وہ تشریف لائیں، گو کہ طبیعت ان کی ناساز تھی سلمان بھائی، مگر ان کی گفتگو میں کہیں پر بھی یہ شائبہ نہ ہوا کہ ان کی مطلب یادداشت بھی بہت اچھی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کیریئر کے بارے میں وہاں پر فرمایا وہ بڑا اچھا لگا۔ اچھا سچی بات ہے، میرے لحاظ جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے تو میری تو دونوں مائیں ہیں، میرا جو ان سے تعلق ہے، تو سچی بات ہے کہ آخر میں بھی جب عشرت جہاں صاحبہ بھی جب بیمار تھی ہاسپٹل میں، تو ان کی ایک ہی خواہش تھی ٹینا صاحبہ کہ جب ہم ان کو نغمے یاد دلاتے تو کہتی کہ مجھے یہ ریکارڈنگ مجھے دکھائیں آپ۔ تو محسن بھائی اب ہم ریکارڈنگ کہاں سے لائیں؟ اس زمانے کے بیٹا کی ٹیپیں، یومیٹک کی، آرکائیو کی، اب چلنے کے قابل نہیں۔ بہرحال پھر کچھ ریکارڈنگز جو ہمیں ملی پرانے زمانے کی، امیر امام صاحب کی اور مرغوب صاحب کی، تو بڑا اچھا لگا۔ ایک آئٹم ایسا ہے جس میں خانم بھی ہیں، فرحان بھائی، جس میں بلقیس خانم صاحبہ بھی ہیں، عشرت جہاں صاحبہ بھی ہیں، اور نگہ سیما صاحبہ بھی ہیں، اور ایک آرٹسٹ سحر جلال وہ بھی تھیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے 3 آرٹسٹ کی جو انتقال وہ ایک ہی مہینے میں ہوا۔ تو خانم اور عشرت جہاں صاحبہ کے انتقال میں میرا خیال ہے کوئی 20-25 دن کا وہ ہوا۔ اچھا خانم کے چونکہ گھر میں میرا اسی طرح جانا ہوتا تھا جیسے اپنے گھر میں، مجھے تو جب بھوک لگتی تھی، جب تو ٹی وی سے نکل کے بہادر آباد میں خان صاحب کے پاس، خان صاحب رئیس خان کے پاس، فرحان بھائی کے پاس، خانم کبھی وہ خود فون کرتی تھی کہ ہم چل آ جاؤ، آج پائے پکائیں، آج نہاری۔ تو میرا تو تعلق ایسا ہی تھا نا، بالکل اپنے گھر کی طرح تھا۔ تو جو کچھ آنکھوں نے دیکھا ہے وہ تو میں کیا بیان کروں، اتنی شفقت، محبت۔ خانم سے جب بھی بات کریں محسن بھائی، اتنا ان کو اردو کے تلفظ کا، شعر و شاعری کا، ان کی گفتگو میں اتنی نفاست کہ کیا کہیں، اتنا اردو ادب کے بارے میں ان کا پتہ، پھر وہ جو اپنے کیریئر کے بارے میں بتا دی جو ظاہر ہم نہیں دیکھ سکے، آپ نے دیکھے ہوں گے یقیناً۔ تو ایک پوری تاریخ کا ایک یوں سمجھیں کہ وہ ایک سامنے کھل کے سامنے آ جاتی تھی کہ کیا اچھے پروڈیوسر اس زمانے میں، کیا ریڈیو کا کمال تھا، کیا فنکشنز ہوتے تھے، کیا شہر کا ماحول کیا تھا، کیا میوزک ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں۔ پھر جب مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے ان کی چند پروگرام کیے، بلکہ میرا خیال ہے 10-15 پروگرام کیے بلقیس خانم صاحبہ کے، اور یہ جب خان صاحب تھے تو بھی ان کو مطلب کم از کم میری ریکارڈنگ کے لیے منع نہیں کرتے تھے کچھ دن، تو بس وہ میری آنکھوں میں کہ کوئی معمولی آئٹم ہے بھائی، اس کا انترا اٹھاؤ تو پتہ نہیں چلتا کہ دوسرا اگر کوئی اچھا میوزیشین آپ کو کیوں نہ دے تو پتہ نہیں لگتا کہ انترے کو دوبارہ سے کہاں سے اٹھائے۔ یہ تو کوئی جنت کار ہوگا آدمی جو انگلیوں پہ ماترا گنے تو پتہ چلے گا، نہیں تو بے تالا ہو جائے گا۔ اظہر بھائی سب میوزک کے لوگ بیٹھے ہوئے، اختر اللہ دتا صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ وہ تو خوشبو ہے، راگی مشکل، توبہ، میرا خیال ہے آپ نے دوسری راگ میں ابھی پیش کی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بابا، آپ بھی خان صاحب آدمی۔ اس کے علاوہ انوکھا لاڈلا، دیکھیں کتنا مقبول ہوا یہ آئٹم کہ جب بھی ہم نے ان کو ریکارڈ کیا یا ہم نے سنا پہلے کی ریکارڈنگ، گو کہ یہ جیسے ابھی بتایا گیا کہ ایک کلاسیکل بندش ہے اس سے متاثر ہو کر آئی، مگر دیکھیں
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ کوئی آئٹم کبھی بھی کسی کے گانے پہ بھی مشہور ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب کسی زمانے میں کھڑی نیم کے نیچے مائی بھاگی کا لوگوں کو یاد نہیں تھا, جب ٹینا صاحبہ نے گایا مقبول ہو گئی ایک چیز. یہ ہے تو اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آج کی محفل بڑی اچھی. ان خواتین پہ تو اگر پوری کتاب لکھی جائے تو بھی کم ہے, وقت کم ہے, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. محسن بھائی تشریف فرمائے امریکہ سے, اور میرا ان سے تعلق بہت پیار کا ہے. بڑے اچھے میوزک ڈائریکٹر, جیسے کہا گیا کہ غنچہ شوق لگا ہے کھلنے, ان کی کمپوزیشن ہے. نیت شوق بھرنے جائے کہیں, مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے, اور میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا. زبردست بولے. کیا بھلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا ایسا کہ خان صاحب کی یہ دھن ایسی ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ بھائی ایک سا مقرر کیے خان صاحب مہدی صاحب نے یا دو کیے, کہ محسن صاحب اگر بتائیں گے, کیونکہ انترم کا حساب کتاب دوسرا ہے, استائی سے بالکل الگ. تو اس کے علاوہ فرحان رئیس صاحب, میں بالکل, مجھے کہنے میں کوئی نہیں کہ یہ اپنی عمر میں اس وقت ان جیسا کوئی ستار پلیئر کوئی پاکستان نہیں ہے. اور یہ وہ تربیت ہے جو خان صاحب کی اور بلقیس خانم صاحبہ کی زیادہ, کیونکہ خان صاحب تو انٹرنیشنلی جاتے بھی تھے, پروانس بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, مگر خانم نے کہ صرف ایک ایجنڈا تھا, ایک مقصد تھا زندگی کا, کہ رئیس خان کا فن منتقل ہو کر اولاد میں آ جائے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بے شک اپنا کیریئر ان کو چھوڑنا پڑا, اپنے گانے کو, گائکی کو ان کو وقت نہیں دینا پڑا. یہ ساری قربانیاں ہیں جو خانم نے دیں, اور ظاہر وہ زندگی کا حصہ ہیں, مگر ان کی پوری کوشش تھی, اور کبھی بھی اپنے بچوں کو کھل کے داد نہیں دیتی تھی. وہ پوری دنیا ان کے لیے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتی تھی, کہتی تھی کہ نہیں, خوش وہ اندر ہی اندر سے ہوتی تھی. ہم جب کبھی بھی ان کا انسرٹ لیتے تھے نا, جب یہ پرفارم کر رہے ہوتے تھے, تو بڑی اندر ہی اندر ایک آنکھوں میں جو چمک ہوتی تھی نا, وہ بڑی فخر والی ہوتی تھی. محسن بھائی, تو میں کہتا تھا کہ خانم آپ کیا کہتے ہیں, کہہ رہے بہت اچھا بجایا, سامنے نہیں کہوں گی. کیوں, کہہ رہے یہ جو ان کا سفر ہے نا محنت والا, وہ رک جائے گا. تو یہ بڑی باتیں, یہ بڑی روایتیں, یہ بڑا کام ہم نے بڑے لوگوں سے سنا, سیکھا, اور ان کی نیازمندی حاصل کی. اللہ تعالیٰ دونوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اگین میں بے انتہا دعا گو ہوں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم ان کے بارے میں کیا بات کریں. دونوں جو خواتین ہیں, مطلب کاہے کو بیاہی بدیس کی ایک ریکارڈنگ میں نے ایسی بھی دیکھی جس میں جھپتال پہ وہ گا رہی ہیں. اب سر جھپتال پہ گانے والا کو فوک سنگر تو ہو نہیں سکتا, جو سیکھا ہوگا, جو استادوں میں بیٹھا ہوگا, جس پہ وہ تبلے والا ٹھادن بھی کر رہا ہے تو بھی ہو رہا ہے. تو امیر خسرو کا کلام پھر جھپتال میں, سور فاختہ میں, ایک تالے میں, یہ ہم نے دیکھا سنا. بڑے لوگ بڑا کام کر کے گئے. صرف یہ نہیں کہ دادرا کہروا اور جناب یاری, ان مشکل تالوں میں بھی یہ سب سارا کام ہوا. بہت اچھا کام ہوا, بڑا کام ہوا. تنویر بھائی, ایک دفعہ پھر آپ کی بڑی مہربانی. میں پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, نیوز کا, کہ وہ آئے, کور کر رہے ہیں, ہمارے فوٹوگرافر انس, یہ بھی, اور یہاں بیٹھے جتنے بھی تشریف فرمائے ایک ایک فرد کا میں ذاتی طور پر بے انتہا شکر گزار ہوں کہ ان روایتوں کو جلا بخشنے کے لیے یہاں پر سب تشریف فرمائے. بہت شکریہ. امجد بھائی شکریہ, بہت بہت. اصل میں میرا نام بہت آ رہا ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں, لیکن اس پروگرام کو مجھ سے زیادہ امجد شاہ نے آرگنائز کیا ہے, اور ان کی حوصلہ افزائی بھی اور باقاعدہ بیک اپ بھی سارا. یہ بات ہے, بعض بڑے لوگ جو ہیں وہ کسی چھوٹے آدمی کو آگے رکھ کے جو ہے وہ خود پیچھے چلے جاتے. اچھا جی, رینا اور عرفان قریشی تشریف لائے ہیں, بڑے کمال کے آرٹسٹ ہیں دونوں, اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ٹریبیوٹ کے لیے, بلکہ آپ آ ہی جائیں. وسیع قریشی ہمارے دوست فلم اینڈ ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر, وہ بھی یہاں تشریف لائے. ابھی پتہ نہیں کہاں, وہ بار بار باہر چلے جاتے ہیں, حالانکہ شام سے ساتھ ہیں. آ جاؤ عرفان, تم بھی برکت کے لیے ساتھ آ جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. تم بھی میوزیشین ہو یار, آ جاؤ بھائی. رینا بہت اچھی آرٹسٹ ہیں اور بڑی بزی آرٹسٹ ہیں ماشاء اللہ.
آج کل بہت مصروف آرٹسٹ ہیں ماشاء اللہ. آئیے کچھ کہیے. بادب سلام آپ سب کو. آپ وہ تمام ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کر, جن کو سن سن کر ہم نے کچھ کہنا بولنا سیکھا ہے. تو سب سے پہلے آپ سب کو بہت بادب سلام. اور جن ہستیوں کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے ہمارے لیے, اور جن کے لیے کچھ کہنا میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے. میری آواز کی جو لڑکھڑاہٹ ہے وہ بتا رہی ہوگی کہ میرے لیے ان کو کے لیے کچھ کہنا کتنا مشکل ہے, اور کتنا میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ تمام بڑے لوگوں کے درمیان, آپ تمام ان ستاروں کے درمیان میں بھی موجود ہوں. میں بھی اب حق سے کہہ سکتی ہوں کہ میں بھی آپ جیسے لوگوں کو دیکھ چکی ہوں, آپ لوگوں کے سامنے بات کر چکی ہوں, اور آپ لوگوں کے سامنے ایک آرٹسٹ کا درجہ مجھے تنویر بھائی نے دیا ہے. امجد بھائی یہاں پر موجود ہیں, ٹینا ثانی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, اور میرے دیگر جتنے بھی معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ میری اتنی ورتھ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہہ سکوں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں خوبصورت خواتین کو, جن کے نیچے اللہ نے پاؤں میں جنت بھی رکھی, سب سے بڑا درجہ تو ان کا یہ تھا, اور پھر اس کے بعد پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہوئے پوری دنیا میں جتنا انہوں نے نام کمایا, ان کے لیے کچھ کہنا تو بہت ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جمار رحمت میں جگہ دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور ان کی اولاد کو اور ہم سب کو اس طرح سے کچھ کرنے کا موقع ملے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کو اصال کرتے رہیں. یہاں تو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ ان کو پڑھ کے بخش دینا نا ہماری طرف سے یہ ان کے لیے اب اس جگہ کے لیے نا وہی سب کچھ کام آنے والا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج اس چھوٹی سی بات کو یاد رکھیں کہ کچھ نہ کچھ روزانہ اپنے بڑوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. بس اس کے علاوہ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے 2-3 منٹ مجھے سنا. یہ میرے لیے 2-3 منٹ نہیں ہیں, یہ میرے لیے ایک پوری ایک زندگی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جی ہے. تھینک یو سو مچ. جانا نہیں. استاد نفیس خان صاحب نظر آ رہے تھے اور وہ خود ہی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو بڑا کہا کہ وہ آگے تشریف لیں. اور نفیس بھائی اگر باہر کھڑے ہیں تو پلیز, نفیس خان صاحب اگر میری آواز سنیں تو پلیز اندر تشریف لے آئیں. اچھا جی, میں گزارش کروں گا عشرت جہاں صاحبہ کی صاحبزادی سے, جو کہ خود ایک بڑی ماشاءاللہ اچھی آرٹسٹ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بہت ہماری تو بہن ہیں, بڑی محبت والی. عروسہ علی, آپ تشریف لائیے. آپ کی والدہ اور ان کی سمجھے کہ بہن بلقیس خانم صاحبہ کا ہم اکٹھے ٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پہلے تو میں ماؤں کو پیار دوں جو اس دنیا میں نہیں. السلام علیکم. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن میں جس گھرانے سے ہوں, والدہ کا تعارف تو موسیقی سے کروا دیا. میرے والد نے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے. پاکستان ایئر فورس میں ونگ کمانڈر تھے. میرے تایا وائس ایئر مارشل تھے. ہم لوگ بڑے ڈسپلن طریقے سے اپنی لائف کو گزارا ہے. اور لیجنڈری میوزک ڈائریکٹر.
علیکم. سب سے پہلے تو میں نغمہ ساز کے روح رواں تنویر افریدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنی اچھی تقریب کا آغاز کیا. اس طرح کے پروگرام آرٹسٹوں کے لیے ہونے چاہیے، اور مجھ سے پہلے کافی لوگ بہت اچھا بول گئے، بہت اچھا انہوں نے باتیں کی. خاص طور پہ ٹینا جی نے اور محمد علی صاحب نے، ہمارے جی ایم صاحب جو ہیں امجد شاہ صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ خدا کرے کہ اس طرح کے لوگ اداروں میں آئیں جو آرٹسٹوں کے لیے بہتر راہ ڈھونڈتے ہیں. ہر لحاظ سے امجد شاہ صاحب کمپلیٹ آرٹسٹ ہیں میری نظر میں. ان کو تال بھی یاد ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لگی جو ہے ردم کی یہ کہاں سے لگے گی آگے. یہ نہیں ہوتا. میں نے پچھلے دنوں ان کے ساتھ کام کیا اور میں لائٹ لے رہا تھا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے فاروق بشیر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، میں نے خواجہ صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. پروڈکشن کے حوالے سے خواجہ صاحب نے بڑے بڑے اعلیٰ کام کیے، لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے امجد صاحب کی. یہ آدمی 4-5 چیزیں کٹھی لے کے چل رہا ہے. ہمارے آرٹسٹوں کو بھی سنبھال رہا ہے اور ہمارا اثاثہ بھی سنبھال رہا ہے. اس طرح کے لوگ آنے چاہیے اداروں میں. اور ابھی ایک اور بات کی تھی علوی صاحب نے، تو خانم جی جو کہ میری رشتے میں تو بہن ہے، لیکن میں نے زندگی میں ان کو ماں سمجھا تھی. میری زندگی میں، میرے کام میں ان کا ہاتھ صرف اس حد تک ہے کہ میں ان کا پہناوا دیکھتا تھا، میں ان کی باتیں سنتا تھا اور میں کہتا تھا کہ یا اللہ یہ کس طریقے سے اتنے خوبصورتی سے اشعار پڑھ لیتی ہیں، اور مجھے کہنا کہ اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر اس طرح سے پڑھو گے تو اس کا مفہوم ختم ہو جائے گا. یہ چیزیں انہوں نے مجھے گھر سے بتائیں، لیکن میرے کام میں انہوں نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی. کسی پروڈیوسر سے نہیں آج تک کہا، کسی سے پروگرام، کیونکہ وہ تو یہاں تھی اور میں لاہور میں کام کر رہا تھا. اس کا گلہ میڈم نور جہاں نے میرے ساتھ کیا کہ مجھے تو فریدہ جی نے بتایا کہ آپ خانم جی کے بھائی، آج تک آپ نے مجھے بتایا نہیں. 4 سال ہو گئے آپ کام بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی اس موضوع میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی. آج آپ نے پوچھا ہے تو میں نے کہا کہ ہاں میرا رشتہ ہے ان کے ساتھ. رہی بات کہ آرٹسٹوں کے لیے اداروں کو کرنا چاہیے، تو یہ ضروری ہے. یہ ادارے آرٹسٹوں کے لیے بنے ہیں. ان اداروں میں 200 ڈرائیور تو رکھے جاتے ہیں، مالی رکھ لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کی فرنیچر آ جاتے ہیں، لیکن کسی آرٹسٹ کو انہوں نے کبھی کچھ سراہا بھی ہے کسی کو اس طریقے سے کہ مہدی صاحب کو 50 لاکھ دے دیا ہو؟ اپنی کمپین میں تو یہ ادارے آنا پوز، میں نام نہیں لوں گا اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، مجھ میں اتنی ضرورت ہے کہ میں نام بھی لے سکتا ہوں ان کا، لیکن مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. اس آدمی کو، اس شخصیت میں نہیں کہہ رہا کیونکہ تو وہ اس لائق ہی نہیں ہے. اس سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ وہ خانم جی کی تیمارداری کے لیے آ جاتا. اتنے بے حس ہیں یہ لوگ. اور 5 سالوں کی بیماری میں ایک پینی کوئی ادارہ بتا دے کہ ہم نے کسی سے گرانٹ لی ہو. امجد شاہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں تو پریس والے بھی ایسے اچھے طریقے سے سرخیاں لگا دیتے ہیں مہدی صاحب کے بارے میں، ریشمہ کے بارے میں، اتنے آرٹسٹ جو کہ نہیں لگنی چاہیے اس طریقے سے. ان کے فن کے بارے میں خدا را لکھو کہ یہ اتنے بڑے فنکار تھے، ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے. آپ لکھتے ہو جی وہ سرائی پڑی ہوئی ہے، دری پڑی ہوئی ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بابا اس نہج پہ پہنچانے والے بھی آپ لوگ ہیں. آپ سیاست دانوں پہ تو لکھتے ہو
آپ نے کبھی آرٹسٹوں کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ڈبیٹیں صرف رہ گئی ہیں اس ملک میں. آرٹ کا کام، کلچر کا کام ختم ہو چکا ہے. صرف ڈبیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ. سارا دن آپ دیکھیں تو آپ بلڈ پریشر لے لیتے ہیں. میں رو رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ تھا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک میں. لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. تو کن لوگوں نے پہنچایا؟ آرٹسٹوں نے نہیں پہنچایا، یہ ہمارے چوز کیے ہوئے لوگوں نے پہنچایا ہمیں اس نہج پہ. تو آپ کیوں نہیں ان کا ساتھ دینا چاہتے؟ پریس کو چاہیے کہ ایسی چیزیں سامنے لائے.